جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ سنت و بھرا بیان سماعت فرمائیے کہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیف جی این چینل کے ناظرین، آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی فرماتے ہیں کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ تو کچھ نیتیں میں بیان سننے کی آپ کو کرواتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور نیتیں کرنے کی عادت ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بڑے عرصے سے اچھی نیتیں کی جاتی ہیں اور کروائی جاتی ہیں۔ جو ثواب کمانے کی تمنا رکھتے ہیں ایسے افراد کے معمولات میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل سے پہلے اس عمل پر کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں شامل کرتے ہیں۔ آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ نیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ صرف زبان سے انشاءاللہ کہنے سے نیت ہو نہیں جاتی۔ اگر دل میں ارادہ نہیں ہے اور زبان سے انشاءاللہ کہا تو یہ نیت نہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں ارادہ ہے، زبان سے کہے نہ کہے یہی حقیقی نیت ہوتی ہے، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ کچھ نیتیں کرواتا ہوں، انشاءاللہ کے ساتھ اظہار بھی کر دے اس کو۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا۔ یہ بھی نیت فرما لے کہ با ادب بیٹھ کر سنوں گا۔ دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا۔ یا میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے بیان کروں گا۔
یہ بھی نیت آپ فرما لے کہ جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہاں فلاں بن فلاں دفن ہے، یعنی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قبروں میں فلاں فلاں اور فلاں فلاں دفن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، یعنی اسے جو مارا گیا ہے اس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ مردے کے جسم کے ہر جوڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق نے سنا ہے۔ ایسی چیخ ہے جسے صرف جنات اور انسان کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق نے سنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کیا کرتا تھا۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے نور مصطفیٰ سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 یعنی پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہیں، یعنی قبر کا عذاب ہے۔ ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جس کی ابتدا ہر شخص کی موت ہے۔ عالم برزخ، ہر انسان کے مرنے سے عالم برزخ کا آغاز ہوتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے اور اس کی انتہا قیامت پر ہے، لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا، کشتی پانی میں سفر کر رہی تھی، ڈوب گئی،
اب ایسے افراد کو قبر میں دفنانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی جو پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو چاہے کوئی انسان جلا دیا گیا ہو، ڈبو دیا گیا ہو، یا اسے شیر نے چیر پھاڑ کر کر کھا لیا ہو، ایسے لوگوں کو بھی قبر کا حساب و عذاب ہے. ایسا نہیں کہ جو قبر میں جائیں گے صرف عذاب قبر انہی کے ساتھ ہے. عذاب قبر سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے. پھر چاہے کوئی قبر میں دفن نہ ہو، کسی اور ذریعے سے وہ اس کی لاش نہ ملی، جانور کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، سمندر میں غرق ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی عالم برزخ میں حساب اور عذاب ہوگا. اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ دے نزع وہ قبر میں ہر جا امان، اور دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ. حضرت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے. اچانک خچر گھبرا کر اچھل کود کرنے لگا. دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں، جس کی وجہ سے وہ خچر اچھل کود کرنے لگا تھا. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبر والوں کو آپ میں سے کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں. فرمایا یہ کب مرے؟ عرض کیا شرک و کفر کی حالت میں مرے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں یہ مرے تھے اور کفر اور شرک کی حالت میں مرے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے. لیکن اگر تم نے عذاب قبر کے احوال سن لیے، اس کے حالات سن لیے، قبر کے عذاب کی وجہ سے مردے کی چیخ و پکار سن لی، تو تم قبروں میں مردے دفنانا چھوڑ دو گے. اس وجہ سے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنایا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جا رہے تھے. اچانک سواری اچھلنے لگی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہوا ہے، اچھلتی کیوں ہے؟ فرمایا اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک میں پھر کیسے تنہا رہوں گا یا رب. ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب. گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا. قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. گر کفن پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ، گر کفن پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ. ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یا رب. یا اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. یہ کرم کر دے تو ہم شاد رہیں گے یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، خوف کا مقام ہے. قبر اول تو ہوتی ہی بہت تنگ ہے، پھر وہاں کا انتہائی وحشت ناک اندھیرا، تنہائی،
عزیز رشتے دار، دوست و احباب، دنیاوی ساز و سامان چھوٹنے کا صدمہ انسان کا دل تڑپا دینے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے رشتے دار، اس کے دوست و احباب، اس کا گھر سب چھوٹ گیا۔ مگر افسوس جو گناہ گار ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، نماز قضا کرنے والے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں سستی کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، شرابیں پینے والے، داڑیاں منڈھانے والے، ایک مٹھی سے گھٹانے والے، والدین کو ستانے والے، غیبتیں چغلیاں کرنے کھانے والے، گانے باجے سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، مسلمانوں کو ناحق تکلیفیں پہنچانے والے، غریبوں کو ستانے والے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے والے، جو نافرمان ہیں، گناہوں کا بازار گرم کرنے والے ہیں، اللہ نہ کرے اگر اس کی رحمت سے محرومی ہوئی اور قبر میں گناہوں کی پکڑ ہو گئی تو اس تنہائی، وحشت اور انتہائی صدموں کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب میں مسلط کر دیا جائے گا۔ ہاں، قبر کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ جب گناہ گار قبر میں اترتا ہے تو قبر بہت سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہے۔ پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہوتی ہیں، ملتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مردہ ان دیواروں کے درمیان آ کر پس جاتا ہے۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر میں آگ بھی بھڑک سکتی ہیں، سانپ بچھو بھی چمٹ سکتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے انتہائی سخت مار بھی مار سکتے ہیں۔ بعض گناہ گاروں پر ایک اندھا اور بہرا جانور مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ وہ اس ہتھوڑے سے مردے کو ایسا مارتا ہے کہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ بعضوں کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگھل کر بہہ جاتا ہے، پھر پہلی حالت پر آتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر اس کا جسم پگھل جاتا ہے۔ بعضوں کی قبر میں خوفناک بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، بعضوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور بعض کو آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں قبر میں کامیابی نصیب کر دے۔ اے عاشقان رسول، AFGN چینل کے ناظرین، ذرا تصور باندھیے، کیا ایسے عذابات ہم برداشت کر پائیں گے؟ جان نکلنے کی تکلیف اپنی جگہ، دنیا چھوٹنے کا صدمہ اپنی جگہ، قبر کی تنہائی، وحشت، گھپ اندھیرا، یہ سب صدمے اپنی جگہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر ہم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا گیا تو ذرا سوچئے تو صحیح، تصور کیجئے تو صحیح، اس وقت ہم کہاں جائیں گے، کسے پکاریں گے، کس سے مدد چاہیں گے، ان سخت ترین عذابات سے چھٹکارا کیسے پا سکیں گے؟ اللہ پاک کرم فرمائیں، کاش اس کی رحمت ہو، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے، بس اسی صدقے ہم عذاب سے رہائی پا جائیں۔ آمین۔ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اکیلے خوف آتا ہے، تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ، نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں، یا رسول اللہ نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں، جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ، برائے نام درد سر سہا جاتا نہیں مجھ سے، عذاب قبر کیسے سہ سکوں گا یا رسول اللہ،
یہاں چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر، میں کیوں کر ڈنک بچھو کے سہوں گا یا رسول اللہ۔ لپک کر آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بربادی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے، وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے سخت عذاب ہیں، یقین مانیے اگر ان عذابات میں پھنس گئے تو بہت دشواری ہو جائے گی۔ آج ہم زندہ ہیں، ابھی موقع ہے، چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے۔ وہاں زمانے جاہلیت میں مرنے والوں کی کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قبروں میں ہونے والے عذاب کی آوازیں سنی تو بے چین ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آئیے حکم مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ ہمیشہ مانگتے رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ صرف پناہ مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان گناہوں سے بچنا بھی پڑے گا جو گناہ عذاب قبر میں مبتلا کروا سکتے ہیں۔ آئیے ایسے چند گناہوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ بیان کے شروع میں ہم نے جو حدیث پاک سنی، اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیبت کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ انہی گناہوں کے سبب ان مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انہیں عذاب کسی ایسے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا جن سے بچنا بہت دشوار تھا۔ وہ ایسے گناہ تھے جن سے بچنا آسان تھا، لیکن یہ نہیں بچتے تھے، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ تو AFGN چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ایسے گناہ نہیں کہ جن سے بچنا بہت مشکل ہو۔ یہ بڑے ایسے گناہ جن سے انسان آسانی سے بچ سکتا ہے، مگر افسوس آج کل حالات بہت الٹ ہیں۔ آج کے دور میں نیکی کرنا دشوار اور گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں۔ ایسے گناہ جن سے بچنا مشکل نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ غیبت کو ہی لے لیجئے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر کرنا، اس کے متعلق بات کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر افسوس ہماری حالت ایسی ہے کہ بس دو شخص کہیں بیٹھ جائے تو پھر غیبت سے بچنا مشکل۔ چغلی، گھروں میں غیبتیں، بازار میں، دکان میں، آپس میں ایک دوسرے دکاندار بیٹھ جائے تو غیبتیں، آفیسز میں غیبتیں، چغلیاں، دوستوں کی بیٹھک میں غیبت، چغلی، غرض کے ان گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی
کہ بس اللہ کی پناہ، آج کل اس سے بچنا ہم نے اپنے آپ پر بہت دشوار کر لیا. سوچ کر بولنے کی تو عادت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی گفتگو میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں. غیبت ہو رہی ہوتی ہے، چغلی ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مگر اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی جو بات کی، ابھی جو بولا، یہ گناہ سنگین ہے. بس زبان چل رہی ہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا معاملہ ہے. غیر مہذب لوگ گلیوں میں دیواروں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں. اس بے شرمی والے کام میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، وہی پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانا بھی بہت دشوار ہوتا نظر آ رہا ہے. عموماً ایسے کرنے والے خود کو ناپاک چھینٹوں سے بچانے کا لحاظ ہی نہیں رکھتے. بعض دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی سیٹ کم گہری لگائی جاتی ہیں. اس صورت میں بھی خصوصاً پاؤں کو ناپاک چھینٹوں سے بچانا دشوار ہوتا ہے. جو پاکی ناپاکی کے احکام نہیں جانتے یا جو نماز کے عادی نہیں، ان کی عموماً اس جانب توجہ ہی نہیں ہوتی کہ پیروں پر پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے. واش روم کے بعد ہاتھ تو دھو لیتے ہیں، مگر پاؤں ناپاک کے ناپاک ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں. بلکہ اب تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. پینٹ ایسی ٹائٹ پہنی ہے کہ بیٹھنا ہی دشوار ہے، کریں گے کیا؟ کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ بعض مخصوص جگہوں پر تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اونچے اسٹیٹس والے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ عزت والے لوگوں کا طریقہ. جیسے ایئرپورٹ پر یا تو بنے ہی ایسے واش روم ہوتے ہیں کہ استنجا کرنے والے بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اتنا کس کے پاس وقت ہے کہ جو WC فارغ ہونے والے ہیں وہاں لائن لگائے اور وہاں اطمینان سے بیٹھ کر پیشاب کر سکیں. نہیں، آج کیا ایئرپورٹ کیا باہر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے بدن پر، کپڑوں پر ناپاکی کے پیشاب کے چھینٹے پڑتے، اسے پاک کرنے کا تک ذہن نہیں رہا. غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 تہائی عذاب غیبت کرنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے، 1 تہائی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوگا، اور 1 تہائی عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا جو کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا. اس نے خلیفہ کو ایسی 5 قبروں کے احوال بیان کیے جنہوں نے اس کو توبہ پر آمادہ کیا. ان میں سے ایک قبر کا حال بیان کرتے ہوئے اس کفن چور نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر تھا. مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا. گدی یہ پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں. اس مردے کا حال یہ تھا کہ زبان منہ سے نکلنے کی جگہ اس کی زبان جو ہے وہ گدی کی طرف سے نکلی ہوئی تھی، اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی. غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کرتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. اس گناہ کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا. بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے غیبت سے بھی بچے، چغلیوں سے بھی بچے، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب قبر کا ایک اور سبب جو بیان ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اس برے کام سے بچنا بھی لازم و ضروری ہے. خود کو صاف ستھرا رکھنا فطرت کا تقاضا ہے اور شریعت کا حکم بھی.
جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک قابل تعریف ہے. امیر ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی و ستھرائی انسان کا وقار ہے. ہر مسلمان کا یہ اسلامی نشان ہے کہ وہ اپنے بدن، اپنے مکان، سامان، اپنے دروازے، صحن وغیرہ ہر چیز کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہر وقت دھیان رکھیں. گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے. اس لیے ہر مرد و عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے. صفائی ستھرائی سے صحت و تندرستی بھی بڑھتی ہیں. سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہیں، پاکی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، النظافۃ تدعو الی الایمان، پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہیں. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے. بنی الدین علی النظافہ، ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد طہارت پر ہے. دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، طہارت پر ہے. اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی جو باتیں بیان ہوئیں کہ عذاب قبر سے بچانے والے، یا یوں کہہ لے کہ عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے 3 گناہ، ایک غیبت کرنا، دوسرا چغلی کھانا، اور تیسرا پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا. ایک گناہ سنیے جو عذاب قبر میں مبتلا کروا سکتا ہے. حضرت عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا، ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا، تم مجھے کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ فرشتوں نے کہا 100 کی جگہ 50 ماریں گے. اس نے پھر کہا، کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ یوں ہی اس شخص اور فرشتوں کے درمیان بات ہوتی رہی. فرشتے کوڑے مارنے کی تعداد کم کرتے رہے، یہاں تک کہ بات 1 کوڑے پر آ گئی کہ 1 کوڑا تو تمہیں مارا جائے گا. اب تو فرشتوں نے اسے 1 ہی کوڑا مارا. بس وہ 1 ہی کوڑا پڑنے کی دیر تھی کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا. جب اس کی راکھ کو پھر زندگی دی گئی، فرشتوں نے اسے پھر پہلی حالت پہ لوٹایا. تو اب اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ میں تو پرہیزگار تھا. فرشتوں نے کہا، ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر تو نے طاقت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تھی. یہ 2 گناہ تیرے ایسے تھے جس کی وجہ سے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوا. اللہ اکبر. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کتنی سخت بات ہے. وہ شخص نمازیں پڑھتا تھا، نیک کام کیا کرتا تھا، گناہوں سے بچا کرتا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر عدل کرے تا تھر تھر کن بن اچیا شانہ والے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک اگر انصاف فرمائے، یعنی محض اپنی رحمت سے بخش دیں، ہمارے اعمال کا حساب نہ لیں، محض اپنی رحمت سے بخشش نہ کریں، بلکہ ہمارے اعمال کا حساب لے، تو بڑی بڑی شانوں والے بھی اللہ کے حضور تھر تھر کانپنے لگیں گے. وہ پرہیزگار تھا، نیک تھا، مگر اس نیک شخص سے غلطی ہوئی کہ ایک دن بغیر وضو اس نے نماز پڑھ لی تھی، لہذا عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. فرشتوں نے اسے صرف 1 کوڑا مارا، جس سے قبر میں آگ بھڑکی
اور وہ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا وضو درست کریں. ہم سب اپنا وضو درست کریں. افسوس آج کل علم دین سے دوری ہے. دنیا کا علم تو بہت حاصل کر لیا، بڑی بڑی ڈگریاں گھر پر لے لی. کوئی ڈاکٹری کر لیا، کسی نے چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری پا لی، کسی نے انجینئرنگ کی ڈگری پا لی، کسی نے گریجویشن کی ڈگری پا لی، کسی نے میتھس میں گریجویشن کر لیا. مطلب بہت ڈگریاں حاصل کر لی. نہیں سیکھا تو دین اسلام کے احکام نہیں سیکھے. نہیں سیکھا نماز پڑھنا، نہیں سیکھا. نہیں سیکھا وضو کرنا، نہیں سیکھا. آج کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ وضو تو کر لیا، لیکن جب وضو کر کر وہ آتے ہیں صف میں بیٹھتے ہیں تو پیچھے والوں کو ان کی کوہنیاں سوکھی نظر آتی ہیں، جبکہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا وضو میں فرض ہے. کوہنی سوکھی رہ گئی. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا وضو میں فرض ہیں. پاؤں دھو لیے لیکن پاؤں کے پیچھے کی طرف کا حصہ، جو پنجے ہیں ہمارے پاؤں کے، اس کے پیچھے کی طرف کا حصہ سوکھا رہ گیا. سردی میں اسکن جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پانی کے نیچے سے نکال لینے سے یا چند ایک مرتبہ ہاتھ پر ہاتھ مل لینے سے اعضائے وضو صحیح دھلتے نہیں ہیں، اس پر پانی نہیں بہتا، سوکھی رہ جاتی ہے. آپ کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا، تجربہ کیجئے گا. تو ہاتھ سوکھا ہی رہ جاتا ہے. اب بے خیالی میں جلدی جلدی بس ہاتھ دھو لیا، چہرے پر پانی چھپک چھپک کر کر مار لیا، نکل گئے، وضو کر لیا، ہو گیا. لگتا ہے ہو گیا، لیکن حقیقی معنوں میں ان کا وضو نہیں ہوا ہوتا ہے. اور آ کر نمازیں پڑھ لی. اب نہ جانے ایسا وضو کر کے کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، گویا کہ بے وضوئی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. جس نے اس طرح وضو کیا کہ اس کا اعضائے وضو، جو عضو دھونا وضو میں فرض تھا، اگر وہ صحیح نہیں دھلا اور اس نے نماز پڑھ لی تو گویا اس کا وضو ہی نہیں ہوا تھا، نماز ہی نہیں ہوئی. کیونکہ وضو نماز کی چابی ہے. اگر وضو صحیح نہیں تو بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. وضو کرنا سیکھنا پڑے گا. غسل کرنا کیسے چاہیے سیکھنا پڑے گا. یہ علم ہے جو سیکھنے سے آتا ہے. آج ہم نے وضو کیسے سیکھا ہے؟ ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی بوڑھے چاچا تھے، سفید داڑھی ہو گئی تھی، پیشانی پر سجدے کا داغ تھا. ہم نے مان لیا کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ کیسے وضو کرتے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے. اب وہ چاچا نے اپنی زندگی میں کبھی وضو نہیں سیکھا. انہوں نے جیسے وضو کیا، اب وہ صحیح تھا غلط تھا یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب ہم وضو کرنا سیکھیں گے. ہم نے تو دیکھا، ہمیں لگا کہ چاچا تو نمازی ہیں، سفید داڑھی ہو گئی، سجدے کا نشان ہے، بڑے پرانے نمازی نظر آتے ہیں، ان کو تو وضو کرنا آتا ہی ہوگا. تو جیسے یہ وضو کر رہے ہیں میں بھی ویسے وضو کر لیتا ہوں. بس ہم نے ایسا وضو کرنا سیکھا. ہم نے کبھی کتاب لے کر یا کسی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا کہ بتائے کہ وضو کرنا کیسے ہے. کیا کلی صرف منہ میں پانی لے کر تھوڑا سا پانی منہ میں گھما کر تھوک دیا اس کا مطلب کلی ہو گئی؟ اگر غسل میں اسی طرح سے کلی کر لی تو کیا کلی سے، اس طرح کی کلی سے ہمارا غسل ہو جائے گا؟ ہم نے سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. جبکہ آج بحمدہ تعالی ہمیں سکھانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کبھی اس مسجد کے امام کے پاس جا کر بیٹھے تو صحیح، پوچھے تو صحیح. آپ کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ سب سکھایا جائے گا. آپ جا کر بیٹھے تو صحیح. دعوت اسلامی والے آپ کو نماز سکھانے کے لیے تیار ہیں. دعوت اسلامی والے آپ کو غسل کا طریقہ سکھانے تیار ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آنے کے لیے تیار ہوں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ لوگوں کو غسل سکھانے، وضو سکھانے کے لیے قافلوں کا آغاز کیا. جائیں قافلے میں سفر کریں، قافلے میں سفر کر کر وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں. آپ کو تھیوری بھی سکھائی جائے گی، پریکٹیکل بھی بتایا جائے گا. اس کے فرائض بھی سکھائے جائیں گے، اس کی سنتیں بھی بتائی جائے گی. شرط ہے کہ ہمیں سفر کرنا پڑے گا، ہمیں آنا پڑے گا. دعوت اسلامی نے ہمیں یہ علم سکھانے کے لیے کئی شارٹ کورسز کا آغاز کیا ہے.
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کورسز میں ایڈمیشن لے تو صحیح, ہم کورس میں جائے تو صحیح. ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ سفر پر تھا, وہ شاید میکینیکل میں انجینئرنگ کر رہے تھے, ان کا یہ سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے, یعنی 12 سال تک ایک تو وہی 12th وغیرہ کر لیا, پھر 3 سال یہ ڈگری کر رہے ہیں. میں نے پوچھا ان سے کہ اب آگے کیا ارادہ ہے, تو کہا کہ آگے مزید ماسٹر کی ڈگری کرنی ہے. یعنی 15 سال تو پڑھ لیا, یہ مبلغ ہے, ان کو نماز وضو غسل سب آتا ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے, اور نہ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں, بالکل حاصل کرنا چاہیے, لیکن بات اس چیز کی ہے کہ جہاں 15 سے 17 سال دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دے دیا, تو 63 دن کا کورس کر کے علم دین حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ کیوں کہتے کہ 63 دن کی بات, 2 مہینے, ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ 12 سال 15 سال 17 سال تک ڈگری حاصل کر رہے تھے, کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے, اچھا کھا رہے تھے, اچھا پہن رہے تھے, تو کیا 2 ماہ کے لیے اگر ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر چلے گئے تو کیا بھوکے ہو جائیں گے؟ کپڑے نہیں ملیں گے پہننے کے لیے. ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی یہ کورس صرف آپ کے علم دین, ہمارے علم دین کے لیے کروا رہی ہے کہ کسی طرح ہم علم حاصل کریں. وہ قرآن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان پر نازل ہوا, وہ قرآن صحیح پڑھنا ہمیں آ جائے, اس لیے دعوت اسلامی نے ان 63 دن کے مدنی تربیتی کورسز کا آغاز کیا ہے. اس میں جانے والا نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتا ہے, واجبات سیکھتا ہے, سنتیں, مستحبات, بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہے, وضو کرنا سیکھتا ہے. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آئے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائے اور اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم علم دین حاصل کریں. غیبت کیا ہے آج کسی کو نہیں پتہ ہوگا, آپ پوچھ لیں کسی کو کہ غیبت کیا ہے. ابھی تو میں نے تعریف بیان میں بیان کر دی, لیکن کبھی پوچھے کہ غیبت کیا ہے, بتا نہیں پائیں گے. تو پھر اس غیبت سے بچیں گے کیسے؟ جب بچیں گے نہیں تو پھر قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے یا نہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. دعوت اسلامی نے یہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹائم کے کورسز بھی دعوت اسلامی کرواتی ہے. 7 دن کا فیضان نماز کورس کرواتی ہے. اس میں بھی وضو, غسل, نماز کی بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. وقتاً فوقتاً ہمارے اس طرح کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماعات میں اس طرح کے کورسز کے اعلانات ہوتے. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ 63 دن کے لیے نہیں جا سکتے, 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں. 7 دن کا یا 12 دن کا 12 دینی کام کورس ہم کرواتے ہیں. یہ کورس ہم کر لیں. اس میں لوگوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں یہ بھی سکھایا جائے گا. نماز کا پریکٹیکل بھی اس میں ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم یہ کورس کر لیں. اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے. اپنے اعمال کی, قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی. اب اپنے اعمال کی اصلاح ہوگی کیسے؟ باطن کی کون سی بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق ہے, پہلے ڈائیگنوز تو ہو, پہلے پتہ تو چلے, تب میں اس کا علاج کر سکوں گا. اصلاح اعمال کورس میں ان باطنی بیماریوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ باطنی بیماری ہے جو انسان کے دل کی دنیا خراب کر دیتی ہے, انسان کا دل اس سے سیاہ ہو جاتا ہے. اصلاح اعمال کورس 7 دن کا اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے جس میں اس طرح کی باطنی گناہوں کو بتایا جاتا ہے, اس سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے, بچنے کے طریقہ کار بھی سکھائے جاتے ہیں. یہ کورس کریں, کورسز کریں, قافلے میں سفر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, عذاب قبر سے بچنے والے اعمال سیکھنے کے لیے اس کی راہ میں سفر کرنے, علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ سنتی آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. گھر میں دینی ماحول بنانے کے مدنی پھول آج انشاءاللہ سنتے. اس میں سے پہلے 2 فرامین مصطفیٰ عرض کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہیں, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہیں, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے
اور جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں، والد یا والدہ کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب اور اسلامی بہنیں ماں کا ہاتھ اور پاؤں چوما کریں، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں، ان کا سونپا ہوا ہر کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالے۔ ماں بلکہ گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی، یعنی ماں کو بھی، بلکہ گھر کے ہر فرد کو، بلکہ باہر بھی، اور ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہو۔ اپنے محلے کی مسجد کی عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اپنے گھر پہنچ جائے اور سو جایا کرے۔ کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے، اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو۔ گھر میں اگر نمازوں کی سستی، بے پردگی، فلمیں، ڈراموں اور گانے باجوں کا سلسلہ ہو تو بار بار نہ ٹوکے، حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرے، سب کو نرمی کے ساتھ سنتوں بھرے بیانات سنائے۔ FGN چینل اپنے گھر پر جاری کرے، اس پر الحمدللہ مبلغین کے بیانات کی برکت سے اصلاح ہوتی ہیں، لوگ نمازی بنتے ہیں، ذکر و درود کرنے کے عادی بنتے ہیں، گھر میں دینی ماحول بنتا ہے۔ اپنے گھر میں FGN چینل جاری کریں، انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ گھر میں کتنی ہی ڈانٹ پڑے، صبر اور صبر کیجئے، زبان نہ چلائیں۔ اگر زبان چلائیں گے تو دینی ماحول بننے کی کوئی امید نہیں، بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔